اور آج ہم خالی بابا لوگ کے پیچھے ہیں حیران. امام صاحب کے پیچھے بھی بہت آتے ہوں. حضرت یہ کام ہے، یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، تعویذ دے دو، تعویذ دے دو، تعویذ دے دو. دعا نہیں قبول ہوتی. پہلے گھر میں ایک آدمی کماتا تھا، پورا گھر چلتا اور چلاتا. اور اب گھر کا ہر فرد کماتا ہے، پھر بھی سب کی ضرورت پوری نہیں ہو پاتی. سب شکایت کرتے ہیں دعا نہیں قبول ہوتی، نہیں قبول ہوتی. ارے میاں، جس زبان سے قرآن اور درود پڑھا جاتا رہے گا، خدا کی قسم اسی زبان سے نکلی ہوئی دعا باب اجابت تک پہنچے گی. اگر تم اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہو، قرآن کے قریب آ جاؤ. آج کچھ لوگ ہیں وہ فخر کرتے، میرا بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے، اس اسکول میں، اس اسکول میں، اس کالج میں، اس کالج میں. اور ہماری مائیں بہنیں، ان کے لیے بیچاری صبح 5 بجے سے اٹھ کے ان کا ٹفن تیار کر، ان کو نہلا دھلا، لباس، یونیفارم چھوڑنے جائیں بس اسٹینڈ تک، رکشے تک. وہ باپ جس کو اگر کہو کہ نماز کے لیے چل تو گہری نیند سو کے لات مارے گا، نیند کماتا، لیکن بچے کو پڑھانے کے لیے وہ اپنی نیند بھی قربان کر. ماں سے کہو، ماں، اے بچے کی ماں، ذرا 5 وقت کی نماز تو پڑھ. الٹ کے کہتی ہے، مولانا 4 بچے پالتی ہوں، یہ 4 بچوں کے پالنے سے وقت ہی نہیں ملتا، میں نماز کیا پڑھوں. لیکن وہی ماں جسے نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، موبائل کے لیے برابر وقت ملتا ہے، ڈرامہ دیکھنے کو برابر وقت ملتا ہے. بات کڑوی ضرور ہے، لیکن یاد رکھو، جب تم دین کے قریب ہو جاؤ گے، دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی. آپ نے غور کیا، نبی کے صحابہ جب ہجرت کر کے اسلام قبول کر کے مدینے آئے، کسی کے بدن پر پورا کپڑا نہیں تھا، اکثر کے پیروں میں چپل نہیں تھی، بھر پیٹ کھانا نہیں ملتا تھا، 8-8 10 روز تک گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا. میدان جنگ میں جاتے تھے، ایک کھجور کو آدھا آدھا کر کے آدھا ایک صحابی چباتے، آدھا ایک صحابی چوستے، گٹھلی چوس چوس کر تسلی دے لیتے. ایسی غریبی میں یہ آگے بڑھے، لیکن قرآن سیکھا، سنت سیکھی، قرآن اور حدیث پہ عمل کرنا شروع کیا، تو صرف 10 سال کی مدت میں پورے عرب پر مسلمانوں کی حکومت ہو گئی. اور 30 سال ہوتے ہوتے 3 بر اعظموں میں دنیا کی سب سے بڑی اسلامی حکومت قائم ہو گئی. اور اتنا پیسہ ہوا کہ قریب عورتیں بھی اتنی پیسے والی ہوئی کہ یمن سے حج کے لیے آتی، اکیلی عورت سونا اچھالتے آتی تھی، کوئی اس کا سونا لینے کے لیے تیار نہیں. زکوٰۃ دینے کے لیے لوگ عالم اسلام میں، خود مدینے میں زکوٰۃ لے لے کے گھومتے تھے، کوئی زکوٰۃ لے لے، کوئی زکوٰۃ لے لے. سب کہتے تھے ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے، ہم کو ضرورت ہی نہیں. زکوٰۃ لینے والے نہیں ملتے تھے. یہ دنیا کیوں ملی تھی؟ جب دین کے قریب آئے تھے تو اللہ نے دنیا بھی عطا فرما دی. اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کو تم انگریزی تعلیم دو، ہم منع نہیں کرتے. اور اس لیے بھی مجھے تو اور بھی حق ہے، میرے خاندان میں اگر آپ آ جائیں تو اوپر سے نیچے تک دیکھ لیں کتنے پڑھے لکھے لوگ. جدید تعلیم کے ہر شعبے میں الحمدللہ ہمارے خاندان کے افراد آگے آگے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا کی تعلیم کے لیے دین کو بالکل نظر انداز کر دیں. پہلے اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کر قرآن سکھائیں، قرآن پڑھنا سکھائیں، انہیں دینی فرض علوم سکھائیں. جتنی ایک مسلمان کو علم دین کی ضرورت ہے، اس فرض علم کو سکھائیں. الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پر شکر ادا کرنے کے لیے یہ فقیر عزیزی عرض کرتا، ہمارے خانقاہ عزیزی گلشن میں، عزیز المدارس میں مختلف شعبے جو دینیات کے چل رہے ہیں، انہی میں ایک فرض علوم کورس ہے. 3 ماہ کا یہ کورس، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں. جب سے یہ شروع ہوا
ہر بیچ میں نوکر پیشہ لوگ جو مختلف کمپنیوں میں نوکری کرتے ہیں، وہ کچھ ڈاکٹرز، کچھ اسکول کے ٹیچر، کچھ جوان بچے، اور کچھ 65 اور 67 سال کے عمر کے بھی لوگ اس میں آتے ہیں پڑھنے کے لیے۔ 3 مہینے کا کورس ہے، صرف 1.5 گھنٹہ صبح پڑھایا جاتا ہے۔ ایک نصاب ہے، فرض علوم کورس۔ ایک مسلمان کو بنیادی عقیدہ کیا ہونا چاہیے وہ سکھایا جاتا ہے، قرأت سکھائی جاتی ہے، تجوید سکھائی جاتی ہے، کچھ صورتیں یاد کرائی جاتی ہیں، کچھ فقہی مسائل، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے بنیادی مسائل سکھائے جاتے ہیں، باقاعدہ امتحان لیا جاتا ہے۔ اور الحمدللہ ہر بیچ میں ایسے لوگ باقاعدہ اعلان کرتے نظر آتے ہیں کہ جب تک ہم نے یہ کورس نہیں کیا تھا ہم نماز روزے کو بھی نہیں جانتے، طہارت کے مسائل نہیں جانتے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ مدرسہ امام سیدنا زین العابدین ہے، یہاں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ اگر یہاں کوئی عالم بڑی عمر کے لوگوں کو مل جائیں پڑھانے کے لیے تو ان سے پڑھیں، ورنہ تھوڑی محنت کرے۔ یہ عزیز المدارس ایس ٹی اسٹینڈ کے قریب ہے، نائگاؤں روڈ پر۔ آپ صبح 6:30 بجے سے 8 بجے تک صرف یہ 1.5 گھنٹہ 3 مہینے دیں، محنت سے پڑھیں، انشاءاللہ نماز پڑھنے کا ذوق بڑھ جائے گا، نماز کی لذت بڑھ جائے گی، اور ساری عبادتوں کے مقبول ہونے کا اور زیادہ اطمینان اور سکون حاصل ہو جائے گا۔ تو میں یہ صرف عرض کرتا ہوں کہ آپ اس مدرسے کی طرف توجہ دیں، اور خالی صرف بچوں کو بھیج کے نہ پڑھوا۔ میں میری ماں اور بہنوں سے خاص گزارش کروں گا، یہ انگلش پڑھانے کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو نہلائیں گی، دھلائیں گی، کپڑا پہنائیں گی، یونیفارم پہنائیں گی، ٹفن لیں گی، اس کے بعد کچھ پیسے بھی جیب خرچ کے لیے، اسکول کی لمبی لمبی فیس، اس کے بعد اسکول کی اتنی ٹکلم بازیاں سب برداشت کرتے ہیں، کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اور مدرسے میں پڑھنے کے لیے حال یہ ہے کہ جب بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہفتے میں 2 دن 3 دن وہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، اڑ جاتے، میں نہیں جاؤں گا، تو اماں بھی ابا بھی جانے تو چل کل چلے جانے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دنیاوی تعلیم کے لیے تم اتنے پاپڑ بیلو، اتنے خرچ کرو، اتنی محنت کرو، اور دین کی تعلیم کے لیے بچہ ذرا سا کچھ کہتے تو چھوڑ دو۔ یاد رکھو، تمہارا انگریزی پڑھنے والا بچہ خدا کی بارگاہ میں اتنا مقبول نہ ہوگا جتنا دین کی تعلیم حاصل کرنے والا۔ میں چھوٹی سی ایک مثال دوں، آپ دیکھیں گے کہ جتنے بچے اسکول جاتے ہیں ان کا بستہ اتنا موٹا، اور وہ سب پیٹھ پر لدا ہے جیسے گدھے کی پیٹھ پہ بوجھ، اس سے جھکا جاتا۔ اور وہ بچہ جو دینی مدرسے میں قاعدہ بغدادی لے کے جاوے، یسرنا القرآن لے کے جاوے، ام پارا لے کے جائے، ایک 5 پارا لے کے جائے، وہ سینے سے لگا کے جاتا ہے۔ ذرا دیکھو، جو سینے سے لگا کے جاتا ہے وہی سینے کو پرنور بناتا ہے، اور دنیاوی تعلیم تو تمہارے بچے کو گدھا بنا رہی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسہ بھیجو۔ تعلیم کے لیے جب بھیجو گے تو کیا فرق ہوگا، ایک فرق بتا دوں۔ ایک حدیث ہے، حضرت زر بن حبیش بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی، وہ اپنے استاذ معظم کے پاس گئے اور پوچھا کہ حضور، میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں موضوع پر مسح کرنے کے تعلق سے۔ تو ان کے استاد صحابی رسول کہنے لگے کہ اے بیٹے زر، قبل اس کے کہ میں تمہیں وہ مسئلہ بتاؤں، جی چاہتا ایک حدیث وہ سنا دوں جو میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک کے زبان اقدس سے سنا۔ حضرت زر بن حبیش نے کہا سنائیے۔ تو صحابی رسول کہنے لگے
کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی طالب علم دین سیکھنے کے لیے چلتا ہے تو اپنے گھر سے مدرسے کی طرف، استاد کی طرف، کوئی طالب علم، یہ نہیں کہا کہ بچہ ہو کہ بوڑھا، کوئی طالب علم دین سیکھنے کے لیے جب چلتا ہے، اللہ اس کے اس ارادے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے تم جاؤ اور اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پروں کو بچھا دو۔ ہم کہتے ہیں واہ، یہ چھوٹا سا مکتب، یہ بچے آتے ہیں، ٹوپی ٹیڑھی ہے، کپڑا میلا ہے، گندا پیر ہے، ماں باپ دھیان دیتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ بچہ دین سیکھنے کے لیے جب مدرسے کی طرف آتا ہے، خدا کی قسم اس کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ تو کتنا عظیم یہ منصب ہے۔ اس لیے یہ فقیر عزیزی آپ سے گزارش کرتا ہے کہ ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے مکاتب ہر محلے میں قائم کیے جائیں اور اسے چلانے کے لیے جیب سے کچھ خرچ بھی کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آج ایک مزاج بن گیا ہے، انگریزی تعلیم کے لیے مہینے کے ہزاروں خرچ کرتے ہیں اور مدرسے میں 100 روپیہ مہینہ دینے کی بات آ جائے تو ان کی نانی مر جاتی ہے۔ کاہے کا پیسہ، 100 روپیہ، اور ٹیوشن میں کتنے دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے۔ اور اس کے بعد اگر وہ ڈاکٹر اور انجینئر بن جائے گا تو میاں تم مرو گے تو جنازے میں پیچھے پیچھے رہے گا، مرنے سے پہلے تو اپنے نام پہ جائیداد تو کرا لے گا، لیکن جنازہ چلے گا تو پیچھے پیچھے، اور کھسکتے کھسکتے جنازہ جب جنازے گاہ تک پہنچے گا، یہ کونے میں کوئی وہ کونے میں چھپا ہوگا، اور کوئی بولے گا ابے جنازہ آگے، نماز جنازہ آتی نہیں، نماز نہیں آتی۔ تم نے اپنے بچوں کو دنیا دار بنا دیا، دین نہیں سکھایا، تم مر جاؤ گے تو تمہاری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ انہیں پیشاب کرنا ہو تو کھڑے ہو کے ڈھار ماریں گے، نماز وہ نہیں پڑھیں گے، پاپ وہ کریں گے، گناہ وہ کریں گے، اور ان سب کا گناہ تمہارے بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن اگر تم نے اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیا، دین سکھا دیا، جب وہ قرآن پڑھیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، ان کے ماں باپ کو بھی ثواب ملے گا، ان کے استاد کو بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر اپنے روپیے، آج ایک وظیفہ دے کے جا رہا ہوں، لیکن یہ وظیفہ پڑھنے والا نہیں ہے، خرچ کرنے والا، کچھ پیسہ جیب سے خرچ کرنا پڑے گا۔ وہ وظیفہ یہ ہے، آج بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں پیسے میں برکت نہیں، پیسے میں برکت نہیں۔ میں بتاتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم برکت چاہتے ہو اپنی دولت میں، ان مدرسوں کی طرف رجوع کرو، یہاں کی ضروریات پوری کرو، یہاں کے اخراجات پورے کرو، تم اپنی پاک حلال کمائی سے دین کی ترویج و اشاعت میں خرچ کرو گے، خدا کی قسم اللہ تمہاری ضروریات کو پورا فرما دے۔ بہرکیف یہ سب باتیں صرف اس لیے کہ مدرسے کی طرف سے یہ جلسہ تھا، اور میں آپ تمامی حضرات سے کہتا ہوں کہ سن لو، کوئی موذی، کوئی روگی، کوئی شاہ نام کا بھکاری، کوئی پارٹی ہماری مدد نہیں کر سکتی، ہماری امداد، ہماری حفاظت صرف اللہ فرما سکتا۔ اللہ رب العزت کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، دین سیکھو، دین پر عمل کرو۔ تم دین پر عمل کرو گے، دنیا تمہارے قدموں میں جھک جائے گی۔